اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی یہ ویڈیو چھٹی کلاس کی کتاب اپنی زبان کا چیپٹر نمبر 18 سبق نمبر 18 ہوائی قلعہ۔ ہوائی قلعے ایک ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ اس کو کہا جاتا ہے جو کہ ایکچوئل میں اسٹیج پر دکھانے کا یہ فن ہوتا ہے۔ یہاں پر مطلب ڈائلاگ بازی ہوتی ہے، کردار ہوتے ہیں لوگ، ہے نا۔ تو اس طرح کے جو ڈرامہ لکھنے والے ہوتے ہیں تو ڈائلاگ لکھتے ہیں کچھ کرداروں کے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے ہوائی قلعہ، ہوائی قلعے کا مطلب ہوتا ہے ہوا میں قلعے بنانا، تو جو کہ ممکن نہیں ہوتا نا۔ اس کا مطلب جو خیالی پلاؤ بناتے ہیں، جیسے سوچتے رہتے ہیں بڑی بڑی چیزیں جو کہ مشکل ہوتی ہے نا۔ تو یہاں پر جو ڈرامہ میں پڑھ رہی ہوں آپ سن لیجیے اچھی طرح سے، اس کو ایکسپلین بھی کر دوں گی۔ اس کے بعد ہم کویشچن آنسر ایکسرسائز وغیرہ کریں گے۔ تو دیکھیے، منشی جی کی بیوی چولہا پھونک رہی تھی۔ بیوی گیلی لکڑیاں اٹھا کر دے دیں، جیسے خیرات ہی میں تو دی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے اور منشی جی آتے ہیں۔ منشی جی: ارے بھائی کہاں گئیں؟ لا حول ولا قوت، وہی ہانڈی چولہا، چھوڑو ابھی اسے، میں پوچھتا ہوں کوئی تار تو نہیں آیا؟ بیوی: تار؟ کیسا تار؟ منشی جی: یعنی معلوم بھی ہے آج 7 تاریخ ہے، آج ہی تو تار آئے گا اس لاٹری کا۔ وہ ٹکٹ بھی رکھ لیا ہے سنبھال کے، پہلے تو وہ مجھے نکال کر دے دو۔ بیوی: ٹکٹ نکالے دیتی ہوں، مگر ہانڈی میں دیر ہو جائے گی اور نسیم اسکول سے آ کر میرا سر کھائے گا۔ منشی جی: جاؤ جاؤ تم ٹکٹ نکالو۔ دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ دستک یعنی ناک، یعنی کھٹ کھٹ کی آواز ہے نا۔ منشی جی: کون ہے بھائی؟ سلیم، میں ہوں سلیم۔ منشی جی: تو آ جاؤ نا، تم سے چھپتا کون ہے؟ سلیم: آداب عرض۔ منشی جی: جیتے رہو، کہو خیریت ہے؟ وطن اور بچے سب اچھے ہیں؟ سلیم: جی ہاں سب اچھے ہیں۔ بیوی کو نزلہ ہے، بڑا بچہ بخار میں مبتلا ہے اور چھوٹے کے چیچک نکل آئی ہے۔ منشی جی بات کاٹ کر: خیر خیر، بہرحال خیریت ہے۔ راستے میں تار گھر کا کوئی آدمی تو لال بائیسیکل پر نظر نہیں آیا؟ سلیم: نہیں تو کیوں، خیریت تو ہے۔ منشی جی: ایک تار کا انتظار ہے میاں۔ یہ تم نے زرد باغ کے چوراہے کے قریب لال رنگ کی 2 منزلہ کوٹھی دیکھی ہے جس کے سامنے ذرا باغ وغیرہ لگا ہوا ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ چمن۔ سلیم: جی ہاں، وہ کوٹھی جو آج کل بک رہی ہے۔ منشی جی: ہاں اور کیا، میرا خیال ہے لے لوں، پڑی رہے گی۔ بیوی آتی ہے۔ سلیم: آداب عرض بھابھی۔ بیوی: جیتے رہو، اچھے تو ہو؟ منشی جی سے: لو یہ ٹکٹ سنبھالو۔ منشی جی: ہاں یہی ہے۔ تو میاں سلیم ویسے تو بری نہیں ہے، وہ اس کے 40,000 مانگتے ہیں اور خیال ہے کہ 35 تک دے دیں گے۔ بیوی: کیا چیز؟ منشی جی: بھائی آج ایک کوٹھی دیکھی ہے، اچھی خاصی ہے، بجائے اس کے کہ زمین خریدی جائے پھر اس پر عمارت بنے، چمن لگایا جائے، اس قسم کے بہت سے درد سر مول لیے جائیں، میرے خیال میں تو اگر یہ کوٹھی مل جائے تو سب سے اچھا۔ ابھی نہیں ہے، شاید 10 برس کی ہوگی۔ بیوی: تو کون لے رہا ہے وہ کوٹھی؟ منشی جی: پھر وہی، ارے صاحب میرا ہی ارادہ ہے، اور کون لیتا؟ اور میاں سلیم موٹر رکھنے کی جگہ ہے؟ بیوی بات کاٹ کر: مجھے یہ شیخ چلیوں کی سی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ منشی جی: شیخ چلیوں کی سی باتیں؟ تم بیوقوف ہو، جب اس کوٹھی میں جا کر بیٹھو گی رانی بن کر تو اس وقت پوچھوں گا۔ مزاج شریف۔ سلیم: آخر معلوم تو ہو قصہ کیا ہے، یعنی آپ کیا آپ واقعی خرید رہے ہیں کوٹھی؟ بیوی: سلیم ذرا ان سے پوچھو، پہلے پوچھو کہ روپیہ کہاں سے آئے گا۔ منشی جی: تم پھر وہی، ارے روپیے کی کیا بات ہے یہاں، مگر میں پوچھتا ہوں کہ اگر اس وقت ایک دم سے چھپر پھٹ جائے تو آخر کیا ہوگا؟ ہم تو اپنا انتظام پہلے سے رکھیں۔ سلیم: آخر یہ معمہ کیا ہے؟ میں تو خود حیران ہوں۔ معمہ یعنی پزل، یعنی یہ پزل یا یہ حیران کرنے والی بات کیا ہے؟ بیوی: اچھا تو تم خیالی پلاؤ پکاتے جاؤ، مگر میں تو ہانڈی دیکھوں۔ منشی جی: جاؤ، میرا کیا ہے، مگر بعد میں تم ہی کہو گی کہ کسی سے صلاح مشورہ میں شریک نہیں کیا۔
میں تو کہتا تھا کہ تم بھی چل کر کوٹھی دیکھ لیتی، مگر خیر اب کل پرسوں تک موٹر میں چل کر دیکھ لینا۔ بیوی: موٹر پر نہیں، ہوائی جہاز پر۔ منشی جی: کیا مانی؟ یعنی تم غلط سمجھتی ہو؟ آخر میں کیا گھاس کھا گیا ہوں جو موٹر کمپنی کی فہرست بٹورتا پھروں؟ میاں سلیم: میرے نزدیک تو موٹر کی خوبی یہ ہے کہ تیل کم خرچ ہو اور اس کا ہر پرزہ آسانی سے مل سکے، مگر میں نے طے کیا ہے کہ میں ایک چھوٹی سی گاڑی رکھوں گا روزمرہ کے لیے، اور ایک ذرا قیمتی اور بڑی بھی ہونی چاہیے۔ سلیم: یعنی یہ سچ مچ کی سڑکوں پر چلنے والی موٹر؟ منشی جی: بھائی عجیب احمق ہو تم بھی، اور نہیں تو کیا، کوکدار بچوں کا کھلونا۔ سلیم: مگر میری عقل حیران ہے، آج یہاں یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں؟ آخر قصہ کیا ہے، کچھ معلوم بھی تو ہو۔ بیوی: تمہارے بھیا کہیں ڈاکہ ڈالنے والے ہیں شاید۔ منشی جی: پھر وہی؟ ارے صاحب میں پوچھتا ہوں کہ یہ کیا ناممکن ہے؟ سلیم: مگر آج آپ کو کیسے خیال آیا؟ بیٹھے بٹھائے آخر یہ بڑے آدمیوں کی سی باتیں بلا وجہ تو نہیں ہو سکتی۔ منشی جی: بھائی بات یہ ہے کہ اب کی بار میں نے بھی لاٹری کا ٹکٹ لیا ہے۔ سلیم: لاٹری کا ٹکٹ؟ کہا لگاتا ہے یعنی زور سے ہنستا ہے۔ منشی جی: یعنی تم بھی ہنس رہے ہو؟ خدا کرے ابھی تھوڑی دیر میں مجھ کو تم دیور بھابھی پر ہنسنا پڑے، یعنی میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر اس میں ہنسنے اور مذاق کرنے کی کون سی بات ہے۔ سلیم: بھائی صاحب ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ سب کچھ ہوائی منصوبے ہیں گویا، یعنی سب کچھ جو ہوا میں پلاننگ ہو رہی ہے۔ منشی جی: میاں دنیا امید پر قائم ہے، تم چلے ہو وہاں سے ہوائی منصوبے لے کر، اور جو اسی بہانے سے میری قسمت میں دولت لکھی ہو تو۔ سلیم: بھائی صاحب خدا کرے آپ کو ہی انعام ملے، مگر لاٹری کے انعام کی امید پر اس طرح کا انتظام کرتے ہوئے میں نے آپ کو ہی دیکھا ہے۔ منشی جی: انتظام؟ تو آخر میں نے کون سا انتظام کیا؟ یہی نہ کہ کوٹھی اپنی نظر میں ہے اور موٹر کے لیے فیصلہ کر لیا ہے تاکہ عین وقت پر کم سے کم یہ نہ ہو کہ کوٹھی کی جگہ جلدی میں زمین خرید لی جائے اور موٹر کی جگہ پانی چھڑکنے کی گاڑی، عین وقت پر یعنی ایک دم آخری وقت پر۔ اب اگلا پیج پر چلتے ہم۔ سلیم: خدا کرے کہ انعام مل جائے، سبھی کے دن پھر جائیں گے۔ منشی جی بات کاٹ کر: دن پھر جائیں گے؟ یقین جانو کہ میں تو تمہاری طرف سے استعفیٰ لکھ چکا ہوں، یہ دیکھو بستے میں بستہ ٹٹولتا ہے، میرا اور تمہارا استعفیٰ لکھا رکھا ہے، دیکھو یہ رہا۔ سلیم: آپ کا استعفیٰ تو ٹھیک ہے مگر میرا؟ منشی جی بات کاٹ کر: کیا خوب، یعنی اب دنیا کو مجھ پر ہنسواؤ گے کہ لکھپتی کا بھائی 40 روپرلی کی نوکری کرے، تم جائیداد کا کام دیکھنا، 2 گاؤں اور 1 باغ پہلے سے تجویز کر رکھا ہے، اس کے علاوہ اور جائیداد بھی تو آخر خریدی جائے گی۔ سلیم: تو بھابھی کو بلا لیجئے نا، ان کو تو شاید کسی بات کی خبر نہیں۔ منشی جی آواز دے کر: ارے صاحب میں نے کہا سنتی ہو؟ بیوی: ہاں سن رہی ہوں، نسیم کو کھانا کھلا رہی تھی قریب آ کر، کہو کیا کہتے ہو؟ وہی موئی زٹیں اڑ رہی ہوں گی، زٹیں یعنی لمبی لمبی باندھتے نا، اس کو کہتے زٹیں اڑنا، کہ لمبی لمبی چھوڑنا۔ منشی جی: دیکھا میاں سلیم، تم نے اسی لیے نہیں بلاتا تھا۔ سلیم: بھابھی بیٹھ جائیے نا، بھائی جان تو 2 گاؤں اور باغ بھی تجویز کر رکھا ہے اور ہم دونوں کے استعفیٰ بھی تیار ہیں۔ بیوی: تو پھر ان کے پاس تار آ چکا ہوگا، یہ بن رہے ہیں۔ سلیم: تار آ چکا ہوتا تو میں اس کباڑ خانے میں اس طرح بیٹھا ہوتا؟ لا حول ولا قوت۔ ہر چیز عجیب ہے اس گھر کی، یہ گھڑونچی ملاحظہ ہو، معلوم ہوتا ہے کسی پرانی وضع کا حل رکھا ہو۔ یہ 4 پائیاں ہیں جن پر ہم لوگ سوتے ہیں، میں تو باغ کے مالی کے لیے بھی اس قسم کی 4 پائیاں مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ دیکھیے میاں سلیم، یہ بیگم صاحبہ کے کپڑے، معلوم ہوتا ہے جیسے گھسن۔ بیوی: اے خوب یاد دلایا، وہ گھسن موئی میرے ناک میں دم کی ہوئی ہے، کہہ گئی کہ جب تک پچھلے مہینے کا حساب پورا نہیں ہو جائے گا ایک قطرہ بھی دودھ کا نہ دے گی۔ گھسن یعنی دودھ دینے والی، ٹھیک ہے نا۔ منشی جی ذرا ہنس کر: یہی سب تقاضا کرنے والے کل اس بات پر فخر کریں گے کہ ایک لکھپتی بھی ان کا مقروض تھا۔ بیوی:
تو اب تم ہی ان کو آ کر سمجھانا، روز آ کر میرا دماغ خالی کرتے ہیں۔ کنڈی کھڑکھڑانے کی آواز، تار والا آواز دیتا ہے، تار والا، تار لے جائیے۔ منشی جی گڑبڑا کر، تار سنتی ہو؟ تار؟ میاں سلیم تار دوڑ کر باہر جاتے ہیں۔ سلیم یہ تو واقعی تار ہے۔ تار یعنی واقعی تار؟ بیوی واہ رے تیری شان، تو نے دن پلٹ دیے۔ منشی جی ڈرتے ہوئے آتے ہیں، بھائی 1 روپیہ ہے، مگر تمہارے پاس کہاں؟ میاں سلیم 1 روپیہ ہو تو تار والے کو دے دو۔ بیوی اے دیکھو انعام کتنا نکلا ہے، بسم اللہ کہہ کر کھولنا، تار واہ رے تیری شان۔ منشی جی بھائی تمہارے ہاتھ مبارک ہیں، تم ہی کھولو، میرے تو ہاتھ اس وقت کانپ رہے ہیں۔ دستخط کرنے کی جگہ لکھ گیا تھا لکھپتی۔ سلیم کیا کہا؟ لکھپتی لکھ گئے تھے؟ تو بھائی صاحب غلط ہی کیا لکھا؟ منشی جی ارے بھائی تو اسے کھولو نا جلدی۔ بیوی اے تم خود کیوں نہیں کھولتے؟ منشی جی نہیں تم کھولو بسم اللہ کر کے، مجھے تو کچھ اختلاس سا ہو رہا ہے، یعنی دل گھبرا رہا ہے۔ اختلاس کو یعنی دل گھبرانے کو کہتے ہیں۔ بیوی لو پڑھو۔ منشی جی لینا سلیم دیکھو رقم کتنی ہے، کدھر گیا میرا چشمہ؟ سلیم ارے منشی جی کیوں، کیا بات ہے؟ سلیم محمود بھائی کا تار ہے، بھابھی جان کل شام کی ٹرین سے آ رہی ہیں۔ منشی جی لوگو اب میں اپنے دل کو کیسے سنبھالوں، ارے پکڑو، گر پڑتا ہے۔ تو یہ شوکت علی تھانوی کی لکھی ہوئی ہے، یعنی یہ ڈرامہ شوکت علی تھانوی نے لکھا تھا، جس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں ہوائی قلعہ نہیں بنانا چاہیے، ہوائی قلعہ بنانے سے جو ہمارا جو ہے سارا پلان دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں ہم ایکسرسائز وغیرہ یعنی مشق وغیرہ کریں گے۔ تو اگر میرا ویڈیو اچھا لگ رہا ہے تو اسے لائک کیجئے، جو ضرورت مند بچے جن کی ریڈنگ کمزور ہے ان کے درمیان شیئر کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میرے حوصلہ افزائی کیجئے۔ اللہ حافظ۔